جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے جی آپ کے لیے، میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں آنسر کرنا چاہیں یہاں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں نے کہا، اور آپ لوگ چاہیں تو مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. پڑھا جا رہا ہے جی آپ سے؟ ٹھیک ہے جی. یہ تین لفظ میں نے لکھے ہیں، نبیون، نبیون اور انبیاء. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال آپ سے یہ ہے اس کے متعلق کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ تینوں کلمے جو ہیں، کلمہ جس کو بھی پروناؤنس کرتے ہیں اور وہ میننگ فل ہوتا ہے، بامعنی ہوتا ہے، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. تو یہ تینوں کلمے جو ہیں، یہ کلمے کی جو تین بنیادی قسمیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلا سوال ہے. کلمہ کی تین قسمیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف. تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ ویری گڈ. لکھتے جائیں لکھتے جائیں، سب لوگ اپنا اپنا جو ہے نا وہ جواب لکھتے جائیں سارے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ. لکھنا سب نے ہے جی. یہ آج کی اس اسائنمنٹ میں، آج کی اس گیم میں، آپ کہہ لیں اس کو، گیم کہہ لیں، اسائنمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ پسند کریں. ہاں، واحد کو چھوڑ دیں ابھی، کیونکہ سارے واحد نہیں ہے نا. ہاں، نکرہ معرفہ کو بھی چھوڑ دیں. میں نے کہا بنیادی طور پہ اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. جی، اسم، فعل اور حرف. جی ویری گڈ ویری گڈ، ٹھیک جا رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے. جی، تو کثیر تعداد ہے جی جنہوں نے اس کا جواب اسم دیا ہے، اور یہ جواب بالکل درست ہے، اس لیے کہ اسم ہم کہتے ہیں جو کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں. اور یہ نبی جو ہے یہ نام ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک شخصیت جو ہے ان کے لیے یہ نام مختص کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا جواب سب لوگوں کا یہ درست ہے ماشاءاللہ سے، کہ یہ نبیون اسم ہے، نبیون بھی اسم ہے اور انبیاء بھی اسم ہے. اچھا جی، اب فرق بتا دیں، نبیون اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ تینوں اسم تو ہیں، لیکن تینوں اسموں میں فرق کیا ہے؟ کوئی عدد کے اعتبار سے فرق ہے، کوئی جنس کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے تینوں میں، یا تینوں کے اندر جو ہے وہ خاص عام ہونے کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے؟ کس اعتبار سے تینوں میں فرق آ رہا ہے؟ جی ہاں جی، عدد کے اعتبار سے ہے. ویری گڈ، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے. واحد جمع کا فرق ہے، یہ بھی بتا دیا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بتا دیں ذرا، واحد کون ہے اور جمع کون سا ہے؟ جی ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے جی. نبیون واحد ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور نبیون جمع ہے، اور انبیاء بھی جمع ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ سے. نبیون واحد ہے، نبیون جمع ہے، اور انبیاء بھی جمع ہے. اچھا، اب یہ بتا دیں مجھے کہ نبیون بھی جمع ہے اور انبیاء بھی جمع ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نئے نئے نام بھی آج مجھے نظر آ رہے ہیں جو ٹائپ کر رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد. ہاں جی جی ماشاءاللہ، ہاں ویری گڈ ویری گڈ. پورا بتایا پورا بتایا آپ نے، تھوڑا سا بتایا ہے. نبیون بھی جمع ہے، انبیاء بھی جمع ہے. فرق کیا ہے نبیون اور انبیاء میں؟ یہ آپ نے ٹھیک ہے انبیاء کا بتا دیا، نبیون کا بھی بتا دینا. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، نبیون جمع سالم ہے، اور انبیاء جو ہے یہ کیا ہے جی؟ جمع مکسر ہے.
ٹھیک ہے, اس میں وہ وزن نبی کا ٹوٹ گیا نا, انبیاء بن گیا, تو نبی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. لیکن اب نبیون کے اندر دیکھیں تو بالکل آغاز کے اندر جو نبیون ہے یہ موجود ہے, آخر میں واو نون لگ کے یہ جمع سالم اس کی تیار ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا آپ لوگ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, اور اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم بات میں نے آپ کو بتانی ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو کے بعد بتانی ہے وہ میں نے, انتہائی اہم بات ہے وہ. پہلے ویڈیو دیکھ لیجیے آپ ذرا. غور کریں. ویسے بھی جب قرآن جب لفظ انبیاء اور نبیون واضح ہوگا تو پیچھے انبیاء جب واضح ہو گیا صاحب. جی آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے جی؟ ذرا میں چیٹ روم دیکھ لوں. ویڈیو آپ کو نظر آ رہی تھی؟ دوبارہ سے پلے کر دوں ویڈیو کو؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. اب آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیں تو میں شروع سے پلے کر دیتا ہوں اس کو. اب آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے؟ جی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے گا, اس کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو ساری کو. غور کریں. ویسے بھی جب قرآن جب لفظ انبیاء اور نبیون واضح ہوگا تو پیچھے انبیاء جب واضح ہو گیا, ثابت ہوگا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے, نبیون حال کا صیغہ, تو پیچھے جو بچا وہ تو آٹومیٹکلی مستقبل کا فیوچر کا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں, غور کریں. اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر کے دکھائے. نبی واحد سنگل جیسے واحد. ٹھیک ہے, نبی لفظ نبی کے نیچے دو زیریں جمع پلورل, اور یہ جو ہے یہ انبیاء ہے یہ ہے پلورل پاسٹ جمع ماضی. ٹھیک ہے جی. اور یہ نبیون یہ ہے پلورل پریزنٹ یعنی جمع حال, اور یہ نبیین جو ہے یہ ہے جمع مستقبل یعنی کہ پلورل فیوچر. ٹھیک ہے جی, جمع مستقبل. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ جی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے جی؟ کیا سمجھ آیا آپ کے ویڈیو سے؟ کیا سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو صاحب ہیں؟ سوٹ شوٹ پہنا ہے, ٹائی شائی لگائی ہے, تو یہ صاحب کیا بتلا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ آپ کے جو علم ہے؟ اچھا آواز بہت کٹ رہی تھی. اچھا بالکل سمجھ نہیں آئی یا کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ چلے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں ویڈیو میں, پھر اس کو ویڈیو کو ڈسٹورشن تھا. ٹھیک ہے جی, وہ ایکچولی میرا جو لیپ ٹاپ کا اسپیکر ہے نا اس میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ. چلے میں خیر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ سکی. میں اس کو ویڈیو کو اوپن کر کے اس کو دوبارہ سے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی اس ویڈیو کو آواز نہیں آ سکے گی, یہ جو بھی ویڈیو آپ زوم کلاس میں ایپ میں اپلوڈ چلاتے ہیں اس کی آواز بالکل کلیئر نہیں ہو سکے گی. اگر ہوگی تو آپ کے یہاں بالکل خاموشی ہونی چاہیے, ورنہ آواز ایسے ہی رہے گی. ہاں ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں جو کہہ رہے ہیں وہ میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ویسے بھی جب اچھا یہ آپ نوٹ کر لیں, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ نبیون لکھا ہے, یہاں نبیون انبیاء اور نبیون اور نبیین لکھا ہوا ہے, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ویزیبل ہے. اچھا ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے, کسی کو سمجھ بھی آ گئی ہے, چلے یہ تو اچھا ہو گیا, سمجھ آ گئی. اچھا یہ صاحب کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ نبیون جو ہے یہ والا پہلا نبیون جو ہے یہ واحد ہے, اور جب اس کے دو زیریں آ گئی ہیں, زیر کا لفظ یہ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, نبیین, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جب نبیین ہوا تو یہ پلورل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ انبیاء ہے تو یہ جمع ہے ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ نبیون ہے تو یہ جمع حال کا صیغہ ہے. یہ ان کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں اس میں ایڈ کر رہا. نبیون انبیاء جو ہے یہ جمع ماضی کا صیغہ ہے, نبیون جمع حال کا صیغہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ماضی ہے یہ حال ہے تو پھر یہ دھکے سے ثابت ہو گیا کہ باقی نبیین بچا ہے یہ مستقبل ہے, یہ فعل مستقبل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ میری اس بات کا رد نہیں کر سکتی. اب آپ لوگ سمجھ گئے جو انہوں نے کہا ہے؟
آپ لوگ یہ میری بات سمجھ گئے ہیں کیا کہا ہے جو انہوں نے؟ جی بتائیے گا ذرا. اچھا جی، اب آپ اپنے علم کے مطابق مجھے ذرا بتائیں کہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے جامعہ امدادیہ فیصل آباد کی آن لائن کلاسز سے تھوڑے سے عرصے میں 4 ماہ 5 ماہ کے اندر اتنا ہی دورانیہ آپ کو ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو اس دورانیے میں جو علم آپ کے پاس ہے آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ان کی باتیں کہاں تک آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں؟ مستقبل کہاں سے آ گیا؟ اچھا جی، اور اسم کے اندر ماضی حال کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، زیر آنے سے وہ جمع کیسے بن گیا؟ یہ کتنے سارے سوالات ہیں جو آپ کے دماغ میں آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جو سب سے اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. یعنی دیگر الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بکواسات کا مجموعہ ہے جو یہ صاحب یہاں کھڑے کر رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں یہ بات ہم کہ یہ بکواسات کا مجموعہ ہے ان کا جو یہ کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب جو سب سے اہم بات ہے وہ سنیے، اس بات کی طرف آئیے ذرا. وہ بات یہ ہے کہ یہ ٹائی کے اندر کھڑے ہوئے شخص انڈیا سے تعلق ہے ان کا، اور ان کا نام اپنا رکھا ہوا ہے انہوں نے احمد عیسیٰ کرشنا. نوٹ کیجئے گا، احمد عیسیٰ کرشنا یہ اپنا نام ہے ان کا. احمد عیسیٰ کرشنا مسلمانوں کا ایک نام لے لیا، کرسچنز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عیسیٰ کا نام جوڑ لیا، اور چونکہ بھارت میں ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ ایون جو رولرز ہیں وہاں کے وہ بھی ہندو مذہب کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے وہ نام ساتھ جوڑ لیا کرشنا کا. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ نبوت کا دعوے دار ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ احمد کرشنا، عیسیٰ کرشنا صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھے مانو. تو ہم اس کو انسان اور ایک عقل مند بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی باتیں سن کے، اور یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے نبی مانا جائے. ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فالورز، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد ان کی اس زبان کو ایک ادنا سے امتی، میں طاہر ریاض، ایک ادنا سا امتی، اس سے 4 ماہ آپ نے گرامر پڑھ کے ان باتوں کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ باتیں کیا ہیں، اور یہ بندہ جو خود نبوت کا دعوے دار ہے اس کی عقل میں یہ بات نہیں گھسی ہوئی ابھی تک، اور یہ دعویٰ دیکھیں کتنا بڑا کر رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو نبوت پہ، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کے عقل کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. اس قدر اس کو عقل سے اندھا کر دیتے ہیں کہ اس کو بالکل بنیادی باتیں بھی سمجھ آتی، پھر اس کی عقل سے دور ہو جاتی ہیں وہ باتیں. وہ بالکل جس کو ہم گامڑ کہتے ہیں، بدعقل کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. کسی کو شکل کا کانا کر دیتے ہیں، مرزا قادیانی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ عقل کا اندھا کر دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے ہے. یہ بات میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہے آج کہ دور جدید کے جو فتنے ہیں، سر اٹھاتے ہوئے جو فتنے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو یونیورسٹی کالجز کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ اس وقت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حملہ ہے. وہ کئی صورتوں کے اندر ہم پچھلے کئی سیزن سے، کئی سالوں سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، دہائیوں سے
بلکہ یہ فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کھڑا ہو گیا. اسود انسی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمہ کذاب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کھڑے ہو گئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے. تو یہ اس وقت سے ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اس وقت اس نے زور بہت زیادہ پکڑا ہوا ہے اور مختلف قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلانے کی. بعض اوقات یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ہم تو وی آر مسلمز، ہم تو آپ جیسا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ مرزا صاحب کو تو ہم ویسے ہی الگ سے مان رہے ہیں، یا یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے جی میں تو وہی بات ہوں جو بھی ہے، اس کو آپ چھوڑیں جیسا کیسا بھی میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں پڑھتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. یہ مولوی لوگوں نے اپنے پیٹ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ان کی روٹی بند ہو جائے گی اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میری بات نہ سننا. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے. اس لیے ہمارے ایمان کا، اس امت کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، پہلی امتوں کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ٹھیک ہے، اور اپنے نبی پہ ایمان. اپنے نبی پہ ایمان ان کا اتنا ہوتا تھا کہ وہ نبی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اضافی ہے. اور وہ اضافی پتہ کیا ہے؟ وہ اضافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. صرف نبی نہیں بلکہ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا. ایون کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنا کہ تو نبی اپنے نبی ہونے کی دلیل دے، فرمایا یہ بھی کفر ہے. لفظ غور سے سنیے گا ذرا، کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کہنا کہ اپنی نبوت کی دلیل دے، فرمایا یہ بھی کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ اس لیے کفر ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہمارے ایمان کا یہ بہت بڑا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے خاتم النبیین ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب آپ کسی سے دلیل مانگ رہے ہیں تو اس دلیل کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، تبھی تو دلیل مانگ رہے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو کسی سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، نبوت تو ختم ہو گئی ہے، وہ جاری نہیں ہے، تو دلیل کس چیز کی؟ تو اس لیے اپنے اذہان کو، یہ بڑا اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ سب لوگوں کو میں نے شروع سے ہی کہا کہ آپ لوگ اپنے کام وام چھوڑ کے، سب لوگ چھوڑ کے اس بات کو ذرا غور سے میری کو سن لیجیے آپ. اور اس میں آپ جہاں جہاں پہ ہے اپنے ماحول کے اندر، اپنے عزیزوں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ضرور کڑی نظر رکھیے کہ یہ لوگ لبادہ اوڑھ کے، یہ لوگ چھپ کے، یہ لوگ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کرتے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم جو ہے وہ نقب لگا لیں اور اس ایمان جیسی دولت کو ان کے سینوں سے نکال لے جائیں. ہاں بالکل، جس راہ پہ جانا نہیں اس کا پوچھنا کیا ہے، ٹھیک ہے. نمبر ایک یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگلی ہے حلیم صاحب، راہ ہی نہیں ہے بھائی، پوچھنا کیوں، راہ ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ راستہ ہی نہیں ہے اور یہ آخری راستہ ہے، بس اس کے بعد راستہ ہی نہیں ہے. جانا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو یقین یہ ہے کہ راستہ ہی ہے، بس ختم ہے راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بس اس کے بعد ہے ہی نہیں اور راستہ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اپنے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آنکھیں کھلی رکھیے، اپنے کان کھلے رکھیے اور ایسے لوگوں کی سرکوبی کیجیے، کبھی ان کی باتوں میں مت آئیے. یہ اگر آپ کو لگی لپٹی سناتے ہیں تو ضرور اہل علم سے رجوع کیجیے.